سامنے تھا دریا کا پانی، مانگ رہا تھا پیاسا پانی، مانگ رہا تھا پیاسا پانی۔ بولی سکینہ رو نہ بچوں، بولی سکینہ رو نہ بچوں، لائیں گے ٹھنڈا پانی، لائیں گے ٹھنڈا پانی۔ اہل ستم سے اور نہیں کچھ، اہل ستم سے اور نہیں کچھ، سبط نبی نے مانگا پانی، سبط نبی نے مانگا پانی۔ نازا تھا تقدیر پہ اپنی، نازا تھا تقدیر پہ اپنی، مشق میں جتنا آیا پانی، مشق میں جتنا آیا پانی۔ اکبر تھے ہم شکل پیمبر، اکبر تھے ہم شکل پیمبر، کاش انہیں مل جاتا پانی، کاش انہیں مل جاتا پانی۔ شہ کی دلاری کہتی تھی اصغر، شہ کی دلاری کہتی تھی اصغر، بعد تمہارے آیا پانی، بعد تمہارے آیا پانی۔ پیاس کی شدت میں بچوں نے، پیاس کی شدت میں بچوں نے، سہمے سہمے دیکھا پانی، سہمے سہمے دیکھا پانی۔ قتل ہوئے جب پیاسے سرور، قتل ہوئے جب پیاسے سرور، نیزوں اچھلا تڑپا پانی، نیزوں اچھلا تڑپا پانی۔ روتے تھے سجاد ہمیشہ، روتے تھے سجاد ہمیشہ، دیکھتے تھے جب ٹھنڈا پانی، دیکھتے تھے جب ٹھنڈا پانی۔ کرب و بلا میں خون تھا آساں، کرب و بلا میں خون تھا آساں، اور وہاں تھا مہنگا پانی، اور وہاں تھا مہنگا پانی۔ مانگ رہا تھا پیاسا پانی، سامنے تھا دریا کا پانی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد
العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور والبيت المعمور والسقف المرفوع في رق منشور وفي كتاب مسطور وهو بالعز مقدور وبالفقر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وعلى نبي محبوب النبي الأمي العربي القرشي المدني المكي البطي الأبطي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الكهف الحصين الغياث المفتر المستقيم لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اس خانی کی تیسری مجلس ہے جو ولایت اور قرآن کے موضوع پہ ہو. یہ آئے ولایت سرنامہ کلام ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے بلکہ کل ایمان ہے، نمازوں کو قائم کرنے والا ہے اور عالم رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے. تو یقیناً آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ولایت اللہ نے اپنے کو یہاں پر ولی کہا. اللہ نے اپنے کو نہ نبی کہا، اللہ نے اپنے کو نہ رسول کہا، اللہ نے اپنے کو نہ امام کہا، اللہ نے اپنے کو نہ وصی کہا، مگر اللہ نے اپنے کو ولی کہا. ولی کہا ظاہر ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے کو ولی کیوں کہا. ظاہر ہے کہ اس کو چونکہ ولایت اپنے حبیب کو عطا کرنا تھی اور یہی ولایت اپنے امام ہیں یعنی حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ولی کو عطا کرنا تھی، لہذا اپنے کو ولی کہا. اب جب خدا اپنے کو ولی کہے گا تو جب امام کے بارے میں لفظ ولی کا استعمال ہوگا تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے حضرت علی کو ولی کہنے کے لیے اپنے کو اس آیت میں ولی کہا. صلوات پڑھیں پر اپنے کو ولی کہا. تو ولایت بہت بڑی طاقت ہے. 3 طاقتیں ایسی ہیں
کہ جس سے زمانہ ہمارا دشمن ہے. ایک ہے ولایت اور دوسری چیز ہے عزاداری اور تیسری چیز ہے مرجعیت. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آج زمانہ ہمارا دشمن ہے. آج امریکہ اور اسرائیل بھی ہمارے درمیان خلفشار مچانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے کہ ان میں خلفشار مچ جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. یہ تین چیزوں جو مضبوطی کے ساتھ ہمارے پاس ہیں اور ہم جس کو تھامے ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہے. زمانہ دشمن ہو جائے تو ہو جائے, لیکن ولایت ہمارے پاس ہے تو یہ ولایت ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی, عزاداری ہمیں مٹنے نہیں دیتی اور مرجعیت ہمیں بکھرنے نہیں دیتی. آپ نے غور کیا کہ ولایت ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی, لاکھ دنیا کوشش کر لے لیکن ہمارے ایمان کو چھینا نہیں جا سکتا. ایک بات. دوسری چیز عزاداری دنیا نے ہمیں کتنا مٹانا چاہا. آپ غور کریں کہ ہم جس وقت سے رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے اسی وقت سے ہم کو مٹانے کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں. کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ جب ہمیں مٹایا نہ گیا ہو, ہمیں ختم نہ کیا گیا ہو, ہمیں دیواروں میں چنوایا نہ گیا ہو. آج بھی بغداد کی بعض بلڈنگیں, بعض عمارتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ جس میں گارا بنایا گیا تھا شیعوں کا خون. آج بھی وہ عمارتیں بعض موجود ہیں بغداد. متوکل عباسی کے دور میں, ہارون رشید کے دور میں, خود مروان کے دور میں, ملک بن مروان کے دور میں, خود معاویہ کے دور میں ہم اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد آج اگر آپ دیکھ لیجیے داعش کے ذریعے سے ہم پر حملے ہوئے, ہمیں قتل کیا گیا. افغانستان میں مزار شریف جو یعنی علاقہ ہے شیعوں کا, وہاں قتل عام مچا ایک زمانے میں. آج بھی وہاں پہ قتل ہو رہے ہیں کہ خون نالیوں میں بہا ہے. آپ تاریخ پڑھیں اگر آپ نے پڑھی ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان میں روزانہ کوئی نہ کوئی قتل کسی شیعہ کا ہو جاتا ہے. اچھے اچھے ڈاکٹرز مار دیے گئے, اچھے اچھے انجینئرز مار دیے گئے, اچھے اچھے علماء مار دیے گئے وہاں. آپ یعنی پوری دنیا, خود عراق میں آپ دیکھ لیجیے عراق میں کیا حالات ہیں. کبھی بم دھماکہ ہو جاتا ہے, کبھی کسی امام باڑے میں بم دھماکہ ہو جاتا ہے, کبھی کہیں ہو جاتا ہے. یعنی کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ ہمیں مٹانے کی کوشش نہ کی گئی ہو. لیکن صرف اور صرف اگر ہمیں کوئی چیز بچائے ہوئے ہے, ہمیں تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. ہم ہر دور میں مارے گئے, ہم ہر دور میں قتل کیے گئے, تو شیعت کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن شیعت جو باقی ہے وہ صرف عزاداری کی وجہ سے, عزاداری کی وجہ سے باقی ہے. اور عزاداری کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ جو اصلی صاحب عزا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہم لوگ تو بس ایسے ہی عزاداری کر لیتے, لیکن اصلی جو واقعی خون کے آنسو رو رہا ہے وہ پردہ غیب میں ہمارا امام, وہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں, اس لیے ہم باقی. تیسرے نمبر پہ مرجعیت. ظاہر ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم تقلید کریں. بہت سے لوگ تو تقلید ہی نہیں جانتے. ابھی اگر آپ ان سے پوچھیے کہ آپ تقلید میں کس کی تقلید میں ہیں, کہہ دیں گے فلاں مولانا صاحب کی تقلید میں ہیں جو لکھنؤ میں رہتے ہیں فلاں. میں نام نہیں لوں گا, آپ خود سمجھ رہے ہیں نام ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ لیا جائے. میں فلاں مولانا کی تقلید میں ہوں. آخر کیا ہو گیا ہے, کیوں ایسا ہے, کیوں اتنے اندھیرے میں ہیں, جبکہ مجلسیں بھی ہو رہی ہیں, مدرسے بھی لگتے ہیں, تبلیغ بھی ہو رہی ہے, پھر اتنا اندھیرا کیوں ہے, کیوں کہہ دیتے ہیں؟ ان کو یہی نہیں معلوم کہ تقلید کیا ہے اور عقیدت کیا ہے. کسی بھی عالم سے عقیدت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. تقلید عالم کی ہوتی ہے, جو عالم ہو سب سے زیادہ جاننے والا. ظاہر ہے کہ جو لوگ خود کسی کی تقلید میں, مثلا ہم اگر کسی کی تقلید میں ہیں تو ہماری تقلید نہیں ہو سکتی.
تو جتنے ہیں یہاں سب وکیل ہیں، جو بھی ہیں جن کی تقریر لوگ کرتے ہیں وہ سب وکیل ہیں. مثلا کوئی سیستانی صاحب کا وکیل ہے، کوئی آغا خامنائی کا وکیل ہے، کوئی وحید خراسان. ایک اور صلوات پڑھیں بابا. گرامی، تو یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. تقلید کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ولایت امیر المومنین، ولایت ائمہ معصومین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شب شہادت ہمارے گھروں میں شادیاں ہو گئی. ایسا ہوا ہے، ابھی ابھی ہوا، اسی ذیلحج میں ہوا ہے. اسی ذیلحج میں آپ سوچیے، اب اس کا مطلب یہ کہ ہم ولایت امیر المومنین اور ائمہ معصومین سے بہت دور ہیں. اسی آپ کے حسین آباد کے علاقے میں ایک دن مانجھا ہوا شب شہادت، اور نکاح ہوا یا ولیمہ ہوا شب شہادت، اور دونوں اہم شہادت. 23 ذیقعد کی شب یعنی 22 تاریخ کو شب نکاح ہوا یعنی مانجھا ہوا، اور 29 ذیقعد کو 5ویں امام کی شہادت ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چونکہ موضوع یہ میرا ولایت. تو 28 تاریخ کو یعنی 29 کو ذیقعد کو 5ویں امام، اور یہ ایسی شہادت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. جیسے بعض میں اختلاف ہے کہ 2 ہیں، جیسے بی بی فاطمہ 2 روایتیں ہیں، یا اور کسی امام کی 2 روایتیں ہیں، لیکن اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. پوری دنیا میں ہے 23 ذیقعد 8ویں امام کے لیے اور 29 ذیقعد 5ویں امام کے لیے شہادت ہے. لیکن اس میں نکاح ہوئے، یہاں تک کہ فون پہ کہا بھی گیا کہ آج کم سے کم بدل دیجئے، 1 دن بعد کر لیجئے گا، 2 دن بعد کر لیجئے گا. تو کہا کہ نہیں، شب تو لگ جائے گی، شب تو شہادت تو ختم ہو جائے گی. مثلا 23 اگر ہم 23 کو کر رہے ہیں مثلا تو ہم 23 کو کر لیں گے، شب گزر جائے گی یعنی دن گزر گیا. تو اگر یہی سوال پلٹ کے کوئی یہ کر دے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، خدا نہ کرے گھر میں باپ مر جائے کسی کا، خود ہمارا ہم اپنی مثال دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے باپ مر گئے ہوں اور اس دن جو ہے وہ کوئی ہمارا بھائی ہو کہ جس کا نکاح ہونا ہو اسی دن جس دن وہ مرے ہیں، تو کیا کوئی ہے جس میں جرأت کہ وہ کرے؟ دفن کرنے کے بعد آئے اور کہے گا نہیں بھائی نکاح کر لیجیے. ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ خوشی، بھائی ظاہر ہے کہ کچھ بھی ہو، نکاح ہونا ہے خوشی کی علامت تو ہے ہی. حضران گرامی، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے. یعنی اس کا مطلب ہم نے ابھی ولایت کو بہت مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. شب یکم محرم ایک صاحب نے ایک زمین کے لیے بیانہ دیا کازمین روڈ پہ. یہ سب آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سب چیزیں سننے کو شاید نہ ملتی ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگ کا ٹچ رہتا ہے اس لیے پتہ رہتا ہے. اور پہلی محرم کو اس شخص نے رجسٹری بھی کروا لی. اب یہ سب جو ہو رہا ہے، کرونا کی وبا آ گئی، لاک ڈاؤن ہو گیا، گورنمنٹ نے پابندیاں لگا دی، اب اس پہ اعتراض نہ کیجئے. یہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. ہم چوراہوں پہ کھڑے رہتے ہیں، مجلس کی آواز آتی ہے، ہم مجلس میں نہیں آتے. آدھے گھنٹے کی مجلس ہونا ہے. ہم گھروں میں لیٹے رہتے ہیں، ہم نیوز دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ سیریل دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم مجلس میں نہیں آتے. جبکہ اکثر اس وقت لکھنؤ میں شب شہادت ہر مسجد میں شب ولادت اور شب شہادت پروگرام ہوتا ہی ہے. اور فقط یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شب سے ہی لوگ آمادہ ہو جائیں کہ بھئی یہ دوسرا جو دن ہے، شب کے بعد جو آئے گا، یہ غم کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے. تو ہمیں اپنے ولایت میں، ولایت امیر میں صرف زبان سے کہنا نہیں ہے کہ ہم بس زبان سے کہہ دیا، نہیں. لو کان حبک، مولا کائنات فرماتے ہیں، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. تم جس سے محبت کرتے ہو، ظاہر ہے کہ لو کان حبک صادقا، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی اطاعت کرو. اگر ہمارا کوئی دوست ہے تو دوستی اسی وقت صحیح ثابت ہوگی کہ جب اس کے گھر سے 1 بجے فون آ جائے کہ بھیا ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے. اگر وہ 1 بجے رات میں بستر چھوڑ کے چلا جائے تو یہ ہے دوستی، یعنی اطاعت.
یہ تو ہے دوستی، اس کو مانا جائے گا دوستی. لیکن یہ کہ وہ آنا کہانی کرے نہ پہنچے، ارے صبح چلے جائیں گے، اس کا مطلب دوستی نہیں ہے. صرف زبان سے تو کہہ رہا ہے دوستی، لیکن یہ کہ چونکہ اطاعت، دوستی میں شرط ہے اطاعت کی، تو ہم اہل بیت کی محبت کا دم تو بھر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں. عمل سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا عمل کیسا ہے. اگر ہم عین شہادت اگر خوشی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اطاعت گزار نہیں ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس کا مطلب ہم اطاعت گزار نہیں ہیں. عزیزان گرامی، وقت یوں ہی گزر جاتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کیونکہ ولایت کا تذکرہ ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے. بس اس پہ غور کیجئے کہ یہ مجلسیں، یہ ہمارے بزرگوں نے بڑی مشکلوں سے یہ سب چیزیں ہمارے حوالے کی ہیں. آسان نہیں تھا اس دور میں مجلس کرنا. جس دور میں مجلسیں ہوتی تھیں لوگوں کو قتل ہو جانا پڑتا تھا اگر کوئی اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتا تھا. معلوم ہے آپ کو، متوکل عباسی کے دور میں زیارت پہ کوئی جاتا تھا تو اس کو ہاتھ کٹانا پڑتے تھے. اور بھی ایسے ہی حالات ہوئے ہیں کہ کوئی اگر ارادہ کرتا تھا کہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں حالات خراب کر دیے جاتے تھے، اس کو مار دیا جاتا تھا کہ وہ زیارت نہ کر سکے. کوئی امام حسین کی مجلس برپا کرتا تھا، اس کو اذیت پہنچائی جاتی تھی. تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ان حالات میں بھی ہم یہاں کم سے کم بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور یہاں پہ جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں یہ ان کی بھی خوش نصیبی ہے، ان کی توفیق الہی کی بات ہے کہ آج کم سے کم ساری مجلسوں میں نہیں جا پا رہے ہیں، حالات خراب ہیں، تو کم سے کم ایک ہی مجلس میں فرش عزا پہ بیٹھنے کی توفیق تو ملی. اس توفیق کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس توفیق کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں تبرک بانٹنے کا موقع مل جائے. یہ توفیق الہی ہے. اگر 100 روپے 200 روپے تبرک کے لیے خرچ ہو جائیں، یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی ہے. مثالیں ہیں، نہیں ہوتی ہر ایک کو توفیق. اگر یہ آپ کو توفیق ہو گئی کہ آپ نے تبرک بٹوانے کے لیے انتظام کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے. اگر آپ نے مجلس برپا کر دی یا ذہن میں آ گیا کہ ہم یہاں عشرہ قائم کریں، یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق کی بات ہے. یہ توفیق کی بات ہے کہ یا مثلاً کوئی نیک کام کرنا، کسی کے غربت کا مذاق نہ اڑانا، بلکہ اس تک جو کچھ ہمارے امکان میں ہے پہنچا دینا، تو یہ توفیق کی بات ہے. جن کو یہ چیزیں مل رہی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، نعمتیں، ان نعمتوں پر سجدہ شکر کریں کہ اللہ نے ان کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے. اور یہ مجلس جیسی نعمت، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے ہمیں اور نعمتیں نہیں ملتی، کیونکہ ساری نعمتیں، میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا، ساری نعمتیں مرہون منت ہیں مجلس عزا جیسی نعمت کی. چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے اطاعت والدین ہو، چاہے کوئی نیکی کرنا ہو، چاہے کسی بیوہ کا سہارا بننا ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے خانہ کعبہ کا طواف ہو. یہ ساری چیزوں کی عظمت ہمیں پتہ چلتی ہے مجلس حسین سے. مجلس حسین میں آنے والا جب آتا ہے تو جس وقت وہ گھر سے قدم نکالتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار شروع کر دیتے ہیں. ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. سنیے، یہ چیزیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں. 10 نیکیاں لکھی، ہر قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور فرشتہ اس عزادار کی جو گھر یہاں آیا ہے مجلس میں، اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اس کے گھر کی اور گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے مجلس حسین. اور جو وقت بھی آپ یہاں دیتے ہیں تو ہر لمحے ثواب لکھا جاتا ہے. بہت سے لوگ نہیں مانتے ان چیزوں کو، چھوڑ دیجئے، نہ مانیں. لیکن اتنا تو آپ مانیں گے کہ آپ گھر سے نکلے، مجلس ہے مثلاً یہاں 9:30 بجے اور ٹائم کی پابندی سے ہوتی ہے، کوشش یہی کریں کہ ٹائم سے آئیں. میں خود بھی بہت ٹائم کا پابند ہوں، تاکہ کوئی جو پڑھوں میں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، کوئی یعنی کسی دن کی کوئی بات رہ نہ جائے.
بہت اہم باتیں ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، موقع ملا ہے، یوں تو ایک آدھ مجلس پڑھنے کا موقع ملتا تھا، مہینے میں 4 مجلسیں پڑھ دی، لیکن یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ تو یہ مان لیجئے آپ، کوئی عبادت نہیں، ہم گھر سے آئے کوئی نیکی نہیں لکھی گئی، کوئی گناہ معاف نہیں ہوئے، چھوڑ دیجئے اس کو۔ آپ فرش اعضاء پہ جس وقت سے آپ نے ارادہ کیا، گھر سے اب ارادہ کیا آپ نے، نماز کے بعد کھانا وانا کھا لیا، اب ارادہ کیا اب ہم مجلس میں جائیں گے، ابھی 15-20 منٹ باقی ہیں، جس وقت ارادہ کیا اسی وقت سے ثواب شروع۔ ارادہ، اللہ ارادے پہ ثواب دیتا ہے، جیسے ہی ارادہ کیا، جیسے ہی یہ ظاہر ہے کہ مجلس سے بڑھ کے نیکی کیا ہوگی، خیر العمل کہا گیا ہے، تو جیسے ہی مجلس کا ارادہ کیا ثواب فرشتہ لکھنا شروع کر دیتا ہے نیکی، کہ مجلس میں جانے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ چلتا ہے آتا ہے تو وہ سارے راستے کے ثواب، پھر یہاں آ کے بیٹھے آپ، مان لیجئے اس پورے پروسیجر میں تقریباً 1.5 گھنٹہ آپ کا صرف ہوا، گھر سے ارادے کے بعد یہاں آئے، بیٹھے، تھوڑا انتظار کیا، پھر مجلس شروع ہوئی، پھر مصائب ہوئے، نوحہ ہوا، اور نوحے کے بعد زیارت ہوئی، اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر گئے، 1.5-2 گھنٹے لگے۔ تو ایمان سے بتائیے کہ یہ جو آپ نے 1.5-2 گھنٹے صرف کیے، تو آپ کم سے کم اتنی دیر گناہوں سے تو محفوظ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ کوئی نیکی آپ ایک بھی نیکی نہ مانیے، آپ جو روایتیں آپ نہ مانیے، کم سے کم یہ جو 2 گھنٹے آپ نے مسلسل ارادے کے ساتھ گھر تک پہنچنے تک جو آپ نے لگائے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوا نا؟ تو اس کا مطلب 24 گھنٹے میں ایک مجلس میں اگر شرکت کی آپ نے تو 2 گھنٹے محفوظ ہو گئے، 2 گھنٹے آپ کے بے گناہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہی مجلسوں میں عادت اور ریہرسل اگر ہو جائے، اسی طرح کی 2-2 گھنٹے ہم اپنے سیف کرتے چلے جائیں اور بے گناہ کرتے چلے جائیں، تو ایک دن تو ایسا آئے گا کہ ہمارا پورے 24 گھنٹے بے گناہی میں گزریں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اچھا، آپ آ کے بیٹھے مجلس میں، آپ نے کوئی درس نہیں لیا، آپ بالکل کان بند کر کے بیٹھ گئے، تو فرش اعضاء پہ جو بیٹھنے کا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اب ایکسٹرا پلس اس میں کیا ہوگا؟ اب آپ نے مجلس خالی اگر بیٹھ گئے، صرف بیٹھنے کا ثواب ہے کہ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، آپ بیٹھ گئے ثواب مل رہا ہے، لیکن یعنی کان بند ہیں آپ کے، اب آپ سن بھی رہے ہیں، متوجہ ہیں آپ مجلس کی طرف، فضائل سن رہے ہیں، فضائل کے اوپر صلوات بھیج رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، اگرچہ ایک بھی ابھی نعرہ نہیں لگا ہے تو کم سے کم مولا کے فضائل ہو رہے ہیں تو ایک نعرہ تو ہو جائے۔ یہ سب ولایت کی باتیں ہیں، مجلس کی باتیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ مجلس حسین معمولی چیز نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو مجلسی اور ماتمی گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم نے آنکھ کھولی، ہم اپنی ماں کی گود میں گئے، 3 مہینے کے تھے تو ہمارے سینے پہ ہاتھ تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں، ذہن کام نہیں کر رہا ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ ہے۔ تو یہ عزائے حسین ہے کہ آج فطرتاً 3 مہینے کے بچے کا ہاتھ سینے پہ آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے گھرانے میں، یعنی ہم ماتمی گھرانے میں چونکہ پیدا ہوئے ہیں، مجلسی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، عزادار گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں کا بچہ ایسا ہوتا ہے فطرتاً۔ ورنہ دوسرے گھرانوں میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، جوان ہو جاتے ہیں بچے، ان کو مذہب نہیں آتا، لیکن ہمارے یہاں 3 مہینے کا بچہ یا حسین جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، آپ دیکھیے چھوٹا سا بچہ بھی اگر مجلس میں بیٹھا ہے تو اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ واقعاً ثواب اور کیا ہے مجلس کا، ذکر اہل بیت اور ذکر ولایت امیر المومنین کا ثواب کیا ہے، مجلسوں کا ثواب کیا ہے، میں بتاؤں گا کہ یہ ثواب وہ ثواب ہے کہ جو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ماں اپنے بچے کو لے کے مجلس میں بیٹھ جاتی ہے، اسی وقت سے یہ ثواب شروع ہوتا ہے۔ عبادتوں کو اگر آپ ثواب دیکھیے، اس
بچے کو جو 15 برس کا ہو جاتا ہے تو عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے. آپ کہیں گے وہ تو اس سے پہلے سے نماز پڑھنے لگتا ہے, اس سے پہلے سے روزے رکھتا ہے 12 برس کی عمر میں, تو یہ ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے. بلوغ سے پہلے جو بچے عمل انجام دیتے ہیں یہ ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے, لیکن بلوغ سے اس کی نماز, روزہ, حج وغیرہ کا ثواب شروع ہوتا ہے. لیکن مجلس حسین ایک ایسی شے ہے کہ یہاں بلوغ شرط نہیں ہے, بالغ ہونا شرط نہیں ہے. جس وقت ماں بچے کو فرش عزا پہ لے کے آ جائے اسی وقت سے اس کا ثواب شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو ظاہر ہے کہ بچے کی بات آ گئی ہے تو ہمیں بھی 2 بچے یاد آ گئے, طفلان مسلم. ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے. عزیزوں, جس وقت خط پہ خط آ رہے تھے اس وقت جناب مسلم کو بلایا اور جناب مسلم سے کہا تم چلے جاؤ, کوفے سے خط آ رہے ہیں. تو جب وہ آمادہ ہو گئے جانے کے لیے تو یہ بچے, جو ان کے 2 بچے تھے چھوٹے, تو وہ دامن پکڑ لیتے ہیں, بابا آپ کو اکیلے ہم جانے نہیں دیں گے, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو آ کے کہتے ہیں کہ آقا حسین یہ بچے مانے ہو رہے ہیں, ہم کیسے جائیں؟ کہا ان بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ یہ بچے بھی واپس نہیں آئیں گے, یہ بچے بھی شہید ہو جائیں گے. عزیزوں, 22ویں ذی الحجہ, 9 ذی الحجہ کو امام جناب مسلم شہید ہوئے ہیں, 22 ذی الحجہ کو یہ بچے شہید ہوئے ہیں. جب جناب مسلم وہاں پہنچے ہیں کوفے تو ظاہر ہے کہ بڑا استقبال ہوا, لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن کے آ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ مسلم کو چھوڑ کے لوگ جانے لگے. یہاں تک کہ جس میں ہزاروں کا مجمع جس جماعت میں ہوتا ہو, اس جماعت میں جیسے ہی جناب مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی تو ایک صف تو موجود تھی, لیکن جب عشاء کی نماز کے بعد مڑ کے دیکھا تو مسجد میں کوئی نہیں تھا. اتنی بے وفائی دکھائی تھی مسلم سے لوگوں نے ابن زیاد کے ڈر میں. ظاہر ہے کہ جناب مسلم 9 ذی الحجہ کو شہید ہو گئے. اب یہ بچے, ان کو پتہ نہیں ہے یہ کہاں چلے گئے. یہاں تک کہ گلیوں کوچوں میں ہوتے ہوئے ان کو سپاہیوں نے دیکھ لیا. جب سپاہیوں نے دیکھ لیا تو ان کو قید کر دیا, قید خانے میں جا کے قید کر دیا. یہ بچے چھپ چھپ کے روتے تھے کہ ہائے میرا بابا مار دیا گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں, ہم یتیم ہو گئے, ہمارے بابا کہاں دفن ہوئے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی, زار و قطار دونوں مل مل کے روتے تھے اور اتنا پریشان رہتے تھے کہ دل میں یہ آتا تھا کہ کسی صورت سے ہم اپنے ماں کے پاس چلے جائیں, کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ہم اپنی ماں کے پاس چلے جائیں. ایک روز بچوں کو روتے ہوئے دیکھ لیا. مالک زندان نے دیکھا یہ بچے رو رو کے کچھ کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے کاش کہ ہم اپنی ماں کے پاس چلے جائیں. تو مالک زندان ان بچوں سے رات کی تاریکی میں آتا ہے, دروازے زندان کھولتا ہے, پوچھتا ہے. وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا, اسے پتہ نہیں تھا, اس نے باتوں سے پتہ چلایا کہ آخر یہ خاندان اہل بیت کے بچے ہیں. کہا اے بچوں ہمیں معاف کر دینا, ہمیں معاف کر دینا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم یتیم ہو اور مسلم کا یتیم ہو, تم حسین کے بھتیجے ہو, ہم نہیں جانتے تھے. لو رات کی تاریکی ہے, ہم دروازے زندان کھولے دیتے ہیں, تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, رات کی تاریکی ہے. بچے جانا چاہتے تھے, گلیوں میں کوچوں میں پھرتے ہوئے ایک مقام پر آئے کہ جہاں پیاس کا غلبہ ہوا. چلتے چلتے تھک گئے تھے, دیکھا ایک پیڑ ہے, تھوڑا سایہ تھا اس میں, اس کے ڈنٹھل کے اوپر چل کے اس کی شاخ پہ چڑھ کے لیٹ گئے دونوں بچے. ایک عورت آئی, وہ عورت آئی کنویں میں پانی لینے کے لیے. اب جو اس نے کنویں میں برتن ڈالا تو کیا دیکھا کہ 2 معصوم چہرے ہیں جو کنویں میں نظر آ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا پانی نہیں بھرا, ان بچوں کو اتارا, پوچھا آخر تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ اگر امان ہو تو بتائیں, اس لیے کہ ابن زیاد کے سپاہی ہر طرف پھر رہے ہیں. کہا کہ تمہیں امان ہے, جلدی بتاؤ. کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں,
یہ سننا تھا، ان بچوں کی انگلیاں پکڑی، اس نے پانی نہیں لیا، وہ اپنے گھر لے کے آئی، اپنے گھر لے کے آئی، بچوں کو کھانا اور پانی پلایا، اس کے بعد پھر ایک حجرے میں رکھ دیا، ایک حجرے میں رکھا۔ جیسے ہی حجرے میں رکھا تو ظاہر ہے کہ اب رات میں اس عورت کا داماد آیا جو فوج ابن زیاد کا سپاہی تھا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، سپاہی تھا، اور اس نے جب کھانا کھا لیا، جب رات میں وہ لیٹا تو اس نے سنا دو بچے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ دونوں بچوں میں سے ایک بچے نے خواب دیکھا تھا کہ بابا آئے ہیں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اے بچوں ہم شرمندہ ہیں، ہمارے بعد تمہیں بڑی پریشانیاں جھیلنا پڑی۔ اب یہ خواب سے بیدار ہوا، ایک بچہ دوسرے بچے سے خواب بیان کر رہا ہے، دونوں نے باہوں میں باہیں ڈال دی، زارو قطار رونے لگے۔ اس ظالم سپاہی نے سن لیا اور کہا ہمیں ہی کو تو معین کیا گیا ہے کہ ان بچوں کو سر لے کے آؤ۔ عزیزان گرامی، وہ اس حجرے میں گیا، دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد ایک رسی لایا، رسی میں دونوں بچوں کو ستون میں باندھ دیا کہ جب صبح ہوگی تو ان بچوں کو لے کے جائیں گے۔ عزیزوں، جب صبح ہوئی بچوں کو کھولا اور دریائے فرات کے قریب آیا۔ آپ جب جائیں گے طفلان مسلم، ظاہر ہے کہ دریائے فرات کے کنارے کربلا سے تقریباً 20 کلومیٹر فاصلے پر ان دونوں بچوں کے 2 گنبد ہیں، 2 قبریں ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہاں لے گیا، وہاں لے جانے کے بعد اب یہ چاہتا ہے کہ قتل کریں۔ بچوں نے کہا اتنی مہلت دے دو کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ بچوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد پھر وہ چاہتا تھا کہ بڑے بھائی کا سر پہلے کاٹے، چھوٹا بھائی سامنے آ گیا کہ نہیں، یہ ہم سے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم بڑے بھائی کا سر کٹتے ہوئے دیکھیں۔ وہ جب چھوٹے بھائی کا سر کاٹنا چاہتا تھا تو بڑے بھائی نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو، چھوٹے بھائی کو ہم قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی، پہلے چھوٹے بھائی کا سر کاٹا، لاش کو دریا میں پھینک دیا، پھر بڑے بھائی کا سر کاٹا، لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ ارے دریا میں لاشاں ٹھہرا رہا، لیکن جیسے ہی دونوں بھائی کی لاشیں دریا میں ملی ہیں، باہوں میں باہیں ڈال دی۔ عجب نہیں کہہ رہے ہو، ارے اماں ہمیں آنا نصیب نہ ہوا کہ ہم بتاتے کہ ہمارا بابا مارا گیا، ہم قید خانے میں قید ہو گئے، ہمیں اذیتیں پہنچائی گئی۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا۔ اے میرے معبود، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہماری مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے معبود، جہاں جہاں صاحبان عزا اور عزادار ہیں ان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دیہاتوں میں مشکلیں ہیں پروردگار ان مشکلوں کو آسان فرما اور صحیح طریقے سے عزاداری و تعزیہ داری ہو سکے۔ اے میرے معبود، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ یا حسین، یا حسین۔